ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں شاہ رخ خان کے بڑے فین ہیں، اور آج کل تو شاہ رخ خان صاحب کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں، ان کی کوئی فلم آئی ہے اس فلم کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے موبائل پر میسج بھیجا کہ شاہ رخ خان کی اس فلم کو دیکھنے کے پہلے وضو کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں اور ادب سے جائیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی آج فلموں کے ذریعے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی فلم پر پابندی لگنے کی بات آتی ہے تو مسلمان سوچتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی فلم ہے، ہم پہلے تھیٹر میں جا کے اس فلم کو دیکھیں گے۔ پابندی تو مسجد پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، پابندی تو نماز پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، تو نے مسجدوں کو تو آباد نہیں کیا، تو نے نمازوں سے تو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے فلموں سے محبت ہے، تجھے فلمی اداکاروں سے محبت ہے، تجھے نماز سے محبت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں وہ شاہ رخ خان کے جیسا بال رکھتے ہیں، سلمان خان کی جیسی باڈی بناتے ہیں، سلمان خان نے جو لاکٹ پہنا ہے وہ لاکٹ پہنتے ہیں، اور گھروں میں اپنے پسندیدہ فلمی ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کے اندر برکت چاہیے، اگر گھر کے اندر رحمت چاہیے تو گھر کے اندر سے ان تمام فضول چیزوں کو آپ نکال دیں۔ اور تصویروں کے معاملے میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت، آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ آپس میں فوٹو لیتی ہیں، اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کو بھیجتی ہیں۔ معاف کیجئے، مردوں کے لیے تو ایک حد تک ضرورت تک فوٹو کھینچنے کی اور فوٹو رکھنے کی گنجائش بنتی بھی ہے، لیکن عورتیں اگر اپنی تصویریں لے رہی ہیں اور وہ تصویریں اپنی سہیلیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہی ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تصویریں دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں، آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے، انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے، اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو جو اتنا ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی، اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔
اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابھی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں، یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا۔ ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے۔